بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ میں افخار کاظمی اسلام آباد میں ہونے والے خودکش حملے کے حوالے سے مزید انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا ہے، یہ کون ہے اور اس حملے کی منصوبہ بندی کہاں پہ کی گئی، خودکش حملہ آور کو کتنا معاوضہ دیا جاتا ہے، تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان اور بش بیوی کے حوالے سے دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک، لمبے عرصے بعد سپریم کورٹ نے عمران خان کے 13 کیسز سماعت کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ذاتی معالجین سے میڈیکل چیک اپ کرانے کی درخواست پر بھی فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا کہ عمران خان کی رسائی کا معاملہ متعلقہ حکام کو بھیج دیا گیا۔ تو کیا عمران خان کی ملاقاتوں پر سے پابندی ختم ہونے والی ہے؟ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو کیا تحریک انصاف ملک بھر میں پہیہ جام یا شٹر ڈاؤن کرانے میں کامیاب ہوگی؟ اور لاہوریوں نے دہشت گردوں کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے۔ نواز شریف نے بھی بسنت منائی ہے، ڈور اور گڈا بھی پکڑا ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی پہلی شاندار فتح، کوئی پوچھے تو کہنا رانا آیا تھا۔ تو یہ رانا صاحب نے پاکستان کو ایک ایسی شکست سے بچایا ہے جس میں کئی پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن بند ہونے سے بچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، لیکن سندھ میں تحریک انصاف کے کارکنوں پر افتاد آن پڑی ہے اور اب تک گرفتار ہونے والوں کی تعداد 300 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ بڑی خبر یہ کہ اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے والے دہشت گرد کے افغانی ماسٹر مائنڈ سمیت کئی سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، بلکہ حکومت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ سب پکڑے گئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے مضافاتی علاقے ترلائی کلا میں ہونے والے خودکش دھماکے کی تحقیقات میں کئی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اختلاف ہے کہ پچھلے ویلاگ میں جو تفصیلات میں نے آپ کو بتائی تھی وہ آج سیکورٹی اداروں اور حکومتی وزراء نے عوام کے سامنے رکھی ہے، جس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ خودکش حملہ آور کے 4 سہولتکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ایک ان میں ماسٹر مائنڈ ہے جس کا تعلق افغانستان سے، افغانستان کا شہری ہے، اور یہ داعش کا پاکستانی نیٹ ورک ہے۔ تو اس نیٹ ورک کو کریک کر لیا گیا ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حملہ آور جو ہے وہ بس کے ذریعے اسلام آباد پہنچا اور وہ سہولت کاروں کی مدد سے امام بارگاہ کی ریکی بھی کرتا رہا۔ اس حملے کے حوالے سے جو مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک اون عباس نامی نوجوان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ اون عباس کون ہے؟ 20-21 سال کا یہ نوجوان اس وقت نماز ادا کر رہا تھا جب خودکش حملہ آور نے گارڈ کو گولی ماری۔ اس نے فائرنگ کی آواز سن کر نماز کو توڑا اور جا کر خودکش حملہ آور کو قابو کر لیا۔ خودکش حملہ آور اس وقت فائرنگ کر رہا تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ اون عباس نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اگر حملہ آور صفوں کے درمیان داخل ہوتا تو جانی نقصان کہیں زیادہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اندر جو ہال ہے اس کے اندر کئی سو افراد نماز ادا کر رہے تھے، تو وہ اس مرکزی ہال تک پہنچ نہیں پایا، لیکن دھماکے کی شدت سے ہال کے اندر بھی کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ اون عباس بھی خودکش حملہ آور کے ساتھ ہی جام شہادت نوش کر گیا، لیکن وہ اپنی جان دے کر کئی دوسری جانیں بچا گیا۔ اب یہ ترلائی کا رہائشی تھا اور اس کے والد ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ اہل علاقے کے مطابق ایک سادہ، خاموش طبع اور غیر نمایاں نوجوان تھا جو اگلے چند دنوں میں روزگار کے لیے بیرون ملک جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو اس دھماکے میں 4 کلو گرام تک بارودی مواد استعمال کیا گیا، جس میں بال بیرنگ کی مقدار زیادہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ خیبر پختونخوا کی سی ٹی ڈی ٹیم نے بڑی کارروائی کی ہے اور جوائنٹ آپریشن کر کے ماسٹر مائنڈ اور سہولتکاروں کو حراست میں لیا ہے۔ تو وزیر داخلہ اور وزارت داخلہ کے مطابق ماسٹر مائنڈ کا تعلق کالعدم داعش سے ہے، جسے افغانستان سے پاکستان لایا گیا اور اس کی سہولت کاری کی گئی۔ اس کی پلاننگ داعش نے افغانستان میں بیٹھ کر کی اور اس کو ٹریننگ دی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ افغانستان کے اندر داعش کے ٹھکانے موجود ہیں، کیمپ موجود ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد بند ہے، نہ کوئی آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، اشیاء کی تجارت بند ہے، لوگوں کی آمد و رفت بند ہے، تو اس کے باوجود یہ دہشت گرد پاکستان میں کیسے واپس آیا اور کیسے اس نے خود کو بلو اپ کیا؟ تو اب یہ سوال اٹھایا گیا ہے، لیکن انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق
خود کش حملہ آور پاکستانی ہے، اس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ موجود تھا، اور سرحد بند ہونے کے باوجود پاکستان سے افغانیوں کو افغانستان بھیجا جا رہا ہے، اور افغانستان میں موجود پاکستانیوں کو واپس آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان میں شامل ہو کر پاکستان واپس آیا ہو۔ تو وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، 21 دہشت گرد تنظیمیں اس وقت افغانستان میں آپریٹ ہو رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک دھماکہ ہوا لیکن 99 دھماکے روکتے ہیں، دہشت گردوں کو تمام ٹارگٹ بھارت دے رہا ہے، پوری فنڈنگ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا یا الزام عائد کیا کہ جس دہشت گرد کو پہلے $500 مل رہے تھے، اب اس کو $1500 مل رہے ہیں۔ بھارت نے مئی کی شکست کے بعد دہشت گردی کے لیے بجٹ میں 3 گنا اضافہ کر دیا۔ یہ دہشت گردوں کا 10 گنا بجٹ کر دیں، ہم اس کو روکیں گے۔ اس دفعہ بلوچستان میں جتنے حملے ہوئے، جو آیا بچ کر نہیں گیا۔ BLA ویڈیو بناتی ہے جو بھارتی میڈیا پر چلتی ہے۔ تو پاکستانی حکام نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کرائے کے دہشت گرد ہیں، یہ کرائے کے جہادی ہیں، اور یہ نام کے مسلمان ہیں جو بھارت سے بھاری معاوضہ لے کر جو پاکستان کی زمین پر دہشت گردی کی وارداتیں کرتے ہیں۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ دشمن ہے، دشمن کی کیٹیگریز نہیں ہوتی۔ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والوں کو کیٹیگریز میں تقسیم نہ کریں، داعش ہو، کالعدم TTP ہو، انڈیا ہو، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پکڑے ہیں جو دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو کہا کہ اگر وہ یہ اکاؤنٹ بند نہیں کریں گے تو کچھ اور آپشن ہم اختیار کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اطلاعات عطا ترڑ نے بھی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے PTI ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی، میں سیاسی بات آج کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب بھی اس ملک کے اندر ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خودکش دھماکے ختم ہو گئے تھے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کراچی کا امن بھی بحال ہو گیا تھا۔ پھر ایک حکومت آئی، میں کسی آج سیاسی بات کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جہاں مجھے زیب نہیں دیتا، مگر اب آپ نے اس بات کو چھیڑا ہے تو میں صرف آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کراتا چلوں کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ پرامن لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، اور ان کو سیٹلڈ ایریاز میں لا کے بسایا گیا تھا۔ اسی سوچ نے جو طالبان خان کی سوچ تھی، اسی سوچ کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں نا۔ ان کو تو ہم نے جو قرآن کا حکم تھا بے دخل کرو، ہاتھ پیر کاٹ دو، قتل کر دو، ہم نے تینوں چیزیں کی۔ ہم نے ان کو بے دخل بھی کیا، ہم نے ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹے، ہم نے ان کو قتل بھی کیا، اور ان کو نکالا اس علاقے سے اور خاتمہ کیا دہشت گردی کا۔ اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے، اس کے پیچھے PTI ہے۔ اب کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، مگر پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے اور بسنت کی رونقیں ماند نہیں پڑنے دی۔ اسلام آباد کے سانحے کی تکلیف اور دکھ کو پوری قوم نے محسوس کیا اور اس بات کو بھی سمجھا کہ کون ہے جو ہمیں خوشیاں مناتے دیکھ نہیں سکتا۔ تو کیا اس کا عزم پورا ہونے دیں، اس کا مشن پورا ہونے دیں کہ وہ دھماکہ کرے اور 34 پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتارے، اور پھر پاکستانیوں کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھے، سوگوار دیکھے، اور خود کہیں بیٹھ کر کہکے لگائے۔ دشمن اس بات پر خوش ہو کہ ہم نے پاکستانی عوام کو رلا دیا، ان کے آنسو نکلوا دیے۔ تو خوف، دہشت، پریشانی، سناٹا، تقسیم، بس یہی اہداف ہے۔ مگر پاکستان کے عوام نے دہشت گردوں کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے۔ خاص کر لاہوریوں نے بسنت کی رونقیں ماند نہیں پڑنے دی، اور لاہور بسنت کے رنگ میں پوری طرح رنگ گیا ہے۔ پتنگیں اڑ رہی ہیں، آسمان پتنگوں سے بھرا ہوا ہے، اور پتنگیں لوٹنے والے، اڑانے والے، بسنت کے مزے لوٹنے لاہور پہنچے ہوئے ہیں، اور لاہور میں ہر گھر میں نت نئے قسم کے پکوان لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ بسنت فیسٹیول کے دوسرے دن شہریوں کا جوش و خروش عروج پر رہا۔ گو فضا تھوڑی سوگوار تھی، لیکن پاکستان کی کرکٹ میچ میں فتح اور بسنت نے لوگوں کو جوش و ولولے سے بھر دیا، اور جو یہ چاہتے تھے کہ یہ سب خوشیاں ہم سے چھین لی جائیں، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور اس بار ایسا نہیں ہوا کہ پاکستانیوں نے اپنی خوشیاں ان کے لیے ترک کر دی ہوں۔ میرے جیسے بہت سے کم لوگ ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ یہ بسنت روک دی جائے، اس پر دوبارہ پابندی لگا دی جائے۔ تو پنجاب حکومت کو، پنجاب کی CM کو داد دینی بنتی ہے کہ انہوں نے اس بہت بڑے ایونٹ کے حوالے سے جو تیاریاں کر رکھی تھی وہ سب کینسل کر دیں، سرکاری تقریبات کینسل کر دیں۔ لبرٹی پر ایک میگا شو ہونا تھا، وہ کینسل کر دیا۔ مگر وہ لبرٹی چوک جہاں پر میوزک شو ہونا تھا،
شو کینسل ہو گیا مگر توقع سے زیادہ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ قوم کو دو خوشیاں میسر آئی ہیں، ایک تو بسنت لاہور میں چل رہی ہے، ایک تو بسنت جو لاہور میں چل رہی ہے، دوسرا اس بسنت کو پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر پاکستانی انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ دبئی نہیں ہے، ابھی یہ لاہور ہے۔ دوسری خوشی میسر آئی ہے ورلڈ کپ میں پاکستان کی پہلی فتح پر، جس نے آلموسٹ پاکستانیوں کو ہارٹ اٹیک کے قریب کر دیا تھا، مگر پھر رانا فہیم اشرف نے پوری بازی پلٹ دی اور اب پاکستانی کہتے پھرتے ہیں کہ کوئی پوچھے تو کہنا رانا آیا تھا۔ میڈم چھا گئی ہے، میڈم چھا گئی، پٹواریاں دا گڈا میڈم چھا گئی ہے، میڈم آ گئی ہے، میڈم چھا گئی۔ اوے جنتی ہو تسی پسند بناؤ گے، او زندہ باد، او مال زندہ باد، او مال زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد۔ اسے کو پوچھ کے دیکھیں، میرا دل چیر کے دیکھیں، میں 25 سال بعد یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو ہیڈز آف اس قوم کو سلوٹ ہے، اس قوم کے نوجوانوں کو جو ٹھان لے وہ کر کے رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بسنت کو پسند نہیں کرتے، بلکہ انہیں شاید کوئی بھی ایسا کام پسند نہیں جس سے قوم یکجا ہو جائے، لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ ان کے نزدیک اگر کوئی سانحہ ہوتا ہے اور اس سانحے کے بعد خوشی منانا حرام ہے، بے حسی ہے، تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قوم بے حس ہو چکی ہے، بلکہ کسی بے غیرت نے تو حرامی جیسے لفظ استعمال کیے، تو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ دل تو میرا بھی چاہ رہا ہے کہ جتنی بسنت کو اور بسنت منانے والوں کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اس کے جواب میں ان کو ملٹی پلائی کر کے گالیاں دی جائیں، لیکن پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ تو ان کو جلنے بھننے دیں۔ لیکن بے حسی کے بارے میں آپ کو 2-3 واقعات بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے امام بے حسی کے بھی امام ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان نیازی ملتان میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے، لوگ سٹیج سے گر گر کر مر رہے تھے، 7 لوگ وہاں پہ مر گئے، لیکن جلسہ جاری رہا۔ تو بے حسی اسے کہتے ہیں، اور بے حسی اسے کہتے ہیں کہ جس جماعت کے لیڈر نے 7 محرم کو چوری چھپے شادی کر لی تھی، ان کو بسنت کے تہوار منانے پر اعتراض ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑا سانحہ ہونے پر بھی کسی کے جنازے میں نہیں جاتے۔ تو بے حسی کی میں درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں، اور پھر ایک ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو آج کل فتوے دیے جا رہے ہیں نا بسنت حرام ہے اور لاشوں پر لوگ جشن منا رہے ہیں، تو ان کے لیے عمران خان کی ویڈیو پیش کی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے ان کے ذہنی حالت کو تھوڑا اطمینان ضرور پہنچے گا۔ ਲਓ ਜੀ ਯੂਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲ ਲੱਭ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਮ ਯਾਨੀ ਉਨਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਨਾਓ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ڈانس بھی کیتا جاندہ سی۔ عمران خان بھی ان وجوہات میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے بسنت پر پابندی لگی، کیونکہ بسنت کا سب سے بڑا جشن اندرون شہر منایا جاتا ہے، اور عمران خان ہر بسنت جو ہے وہ اندرون شہر کی ایک مقبول حویلی میاں یوسف صلاح الدین کی حویلی میں، جو ان کے دوست تھے یوسف صلاح الدین، اب تو وہ دوستی رہی نہیں، لیکن یہ ان کے گھر پہ بسنت منایا کرتے تھے، اور بسنت منانے کے علاوہ بھی اور بہت کچھ انجوائے کیا کرتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کھیل مشرف کے دور میں اشرافیہ کا کھیل بنا، اور قدیم یونان کی طرح اس کھیل میں گردنیں کٹنا شروع ہو گئیں۔ گردنیں کاٹنا معمولی بات سمجھی جاتی تھی، تو امیر لوگوں نے اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے تھے، تلوار کی دھار کی طرح ڈور اور چھتوں پر اسلحہ اور کیمیکل دھات والی ڈوریں اڑا کر مخالف کی پتنگیں کاٹنا اپنی شان سمجھ جاتی تھی۔ تو پابندی لگنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ بسنت اشرافیہ کا کھیل بن کے رہ گیا تھا جسے عمران خان جیسے لوگ انجوائے کرتے تھے۔ تو اس وقت ایک تاثر یہ پیدا ہوا کہ بسنت جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کا کھیل ہے، تو پابندی لگانے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ کام ایک ہی جماعت کر سکتی ہے۔ ایک ہی جماعت کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ یہ کسی بھی طاقتور کو جو کہ نشے میں بدمست ہو اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال سکتی ہے، اور وہ میاں صاحب کی جماعت ہے۔ میاں صاحب کی جماعت نے ہی پابندی لگائی تھی، اور آج انہی نے یہ پابندی اٹھا لی ہے۔ تو پابندی لگانے کی وجہ اشرافیہ تھی، اور آج جب پابندی ہٹائی گئی ہے
تو اس کو بھی اشرافیہ انجوائے کر رہی ہے. فرق صرف یہ کہ وہ اشرافیہ جو ایک زمانے میں قاتلوں کی صف میں شامل ہو گئی تھی، اب اس اشرافیہ کے بال اور بھویں سفید ہو چکے ہیں، اور اب وہ اپنے بچوں کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ثقافتی تہوار ہے، ہم تو پیدا اسی ماحول میں ہوئے. انہیں سکھا رہے ہیں پتنگ کیسے اڑائی جاتی ہے، پنہ کیسے پکڑا جاتا ہے، ڈور کیسے چھوڑی جاتی ہے، اور جو بھی اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو بتا کر فخر محسوس کر رہے ہیں. حتیٰ کہ عمران خان کی پوری فیملی بھی بسنت منا رہی ہے، علیمہ خان کے بچے بھی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں. تو اب یہ جتنے لوگ شور مچا رہے ہیں، صدیق جان، طارق متین یا کوئی اور XYZ، جو کہ بسنت کا نام لے لے کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، خاص کر صدیق جان، وہ تو جس طرح کی بسنت کو لے کر بین ڈال رہا ہے، اس کو تو باقاعدہ کہیں علاقہ غیر میں چھوڑ دینا چاہیے. تو اب وہ لوگ جو PTI کے کیمپ کا حصہ ہے وہ بسنت کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ عمران خان خود بھی بسنت منایا کرتے تھے اور آج ان کی فیملی بھی بسنت منا رہی ہے. اس بسنت کی ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے پوری قوم کو ایک کر دیا ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یوتھیا ہے، پٹواری ہے، جیلا ہے، سنی، شیعہ، آپ کسی میں فرق تلاش نہیں کر سکتے. آپ کو صرف لوگ انجوائے کرتے ہوئے، بھنگڑے ڈالتے ہوئے، پتنگیں کاٹنے کی اور اڑانے کی اور پیچے لگانے کی اور طریقے بتانے کی آوازیں آئیں گی. اب بسنت کا دوسرا روز اور تیسری رات گزر گئی ہے. آج سنڈے ہے، تو آج جو میچ ہونے ہیں وہ میری اور آپ کی توقع سے کہیں زیادہ بڑے ہوں گے. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تو لوگ بسنت خود انجوائے کر رہے ہیں. اب میں بسنت کی آمدنی کے بارے میں بات کروں تو وہ اربوں روپوں میں پہنچ چکی ہے، بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. اور مارکیٹ کے اندر آپ کو عام دکانوں سے گوشت اور کھانے پینے کی اشیاء دستیاب نہیں ہے. نہ چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کھانے پک رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا معیشت کا پہیہ گھوم گیا ہے اور غریب بھی خوش ہو گیا. پتنگے ڈورے بیچنے والے اور عام اشیاء خورنوش بیچنے والوں کی بھی چاندی ہو گئی ہے. تو اب اس بسنت کو کوئی روکنا بھی چاہے تو نہیں روک پائے گا. اب میاں نواز شریف خود پہنچ گئے دونوں شہر، دوستوں سے ملاقات کی، بسنت سے لطف اندوز ہوئے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے گڈی اڑائی، شیخر ولیسکر کے گھر پر بھی گئے ہیں. تو میاں نواز شریف نے خود اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ انہوں نے ڈرتے ڈرتے مریم کو جس بسنت کی دوبارہ اجازت دی ہے، کیا اس کے SOPs پر عمل ہو رہا ہے. کیونکہ میاں صاحب کو خدشہ تھا کہ کہیں لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوں اور کوئی بہت زیادہ مس ہیپ نہ ہو جائے. تو 2-3 دن گزرنے کے بعد بھی کوئی بڑا حادثہ بسنت کی ڈور کی وجہ سے ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. تھوڑی بہت ڈور لوگوں کو لگی ہے، لیکن جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا 1-2 دہائی پہلے کہ روزانہ 8-10 افراد کے گلے کٹ جاتے تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئی. تو یہ قوم بڑے مضبوط اعصاب کی مالک ہے، اسے سانحات نہیں توڑ سکتے. ہم نے سانحہ APS دیکھا ہے، ہم نے ایک دن میں کئی خودکش حملے برداشت کیے ہیں. تو اب یہ قوم خوشیوں کی حقدار ہے، خوشیوں کو ترسی ہوئی ہے. اس قوم نے خوشیاں منا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کو آپ نہیں توڑ سکتے. اور جب ہم ایک ہونے پر آتے ہیں تو پھر ہمیں بسنت بھی ایک کر دیتی ہے. اب آپ ذرا لبرٹی چوک جائیں تو جو سب سے زیادہ لوگ آپ کو بسنت مناتے ملیں گے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. جو لاہور میں نہیں رہتے، جو خیبر پختونخوا میں ہے، جو پشاور میں ہے، جو یکاتوت میں ہے، جو کوئٹہ میں ہے. بائی دا وے کوئٹہ میں بھی سبی میلہ ہوتا ہے، شاید فروری کے دوسرے ہفتے میں ہوتا ہے، وہ بھی حکومت بلوچستان نے کینسل کر دیا ہے. تو حکومتوں نے اپنی سطح پہ جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے، لیکن لوگوں کی اپنی ایک فیلنگ ہے جس کو وہ اب ایکسپریس کر رہے ہیں. تو آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اگلی خبر PTI کے 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے ہے. اور اب جس وقت میں یہ پروگرام کر رہا ہوں یہ 8 فروری شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کے کسی حصے میں ٹرانسپورٹ بند ہونے کی اطلاع نہیں آئی. کئی شہروں میں چھٹی ہونی ہے تو دکانیں بند ہو سکتی ہیں، لیکن ہڑتال کے بارے میں کوئی بڑی وائب کریٹ نہیں ہوئی. لیکن ایک اچھی خبر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ کہ سپریم کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف مختلف مقدمات میں عدالتی فیصلوں کی سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. اس بینچ کی سربراہی خود چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جسٹس شاہد بلال شامل ہیں. 9 فروری سے ان مقدمات کی سماعت ہونی، یعنی پیر سے
حاسب کے مقدمات سنے جائیں گے۔ ان میں الیکشن کمیشن کی فوجداری شکایت کے خلاف اپیل، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور نیب کے مقدمات، القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت کے خلاف نیب اپیل، سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے خلاف اپیل، 9 مئی لاہور مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کے خلاف اپیل، ہتک عزت کیس میں شہباز شریف کے خلاف عمران خان کی اپیلیں شامل ہیں۔ اب ان میں بہت سے مقدمات ایسے ہیں جن کی اپیلیں بڑے عرصے سے پینڈنگ پڑی ہیں، تو سپریم کورٹ نے ایک ساتھ ان مقدمات کی سماعت کو مقرر کر کے ایک ماحول کریٹ کر دیا ہے، ایک تاثر پیدا کر دیا ہے، اور تحریک انصاف والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں ہماری ہڑتال تو کامیاب ہو گئی، ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان کے کیس لاؤ، تو اب عمران خان کا کیس لگ گیا، تو آدھی ہڑتال تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ختم ہو گئی ہے۔ لیکن ایک اور بڑی اہم خبر، عمران خان کی ذاتی مہلت سے چیک اپ کرانے کی درخواست پر استادہ دہشت گردی عدالت کا فیصلہ ہے۔ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ راولپنڈی استادہ دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے ذاتی معالجین سے میڈیکل چیک اپ کی درخواست کی مخالفت کی اور کہا کہ عمران خان انڈر ٹرائل قیدی نہیں ہے۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان ضمانت پر ہیں، جی ایچ کیو کیس میں انڈر ٹرائل ملزم ہے، قیدی نہیں ہے۔ اب ان کو کون سی ایسی طبی شکایات رہی ہیں، اس کی مکمل رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دی گئی اڈیالہ جیل انتظامیہ کی جانب سے۔ سرکاری وکیل ظہیر شاہ نے کہا کہ کرمنل کورٹ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں کہ ضمانت پر کسی ملزم کی کسٹڈی کو ریگولیٹ کرے، یہ کوئی آئینی عدالت نہیں ہے، یہ کرمنل کورٹ ہے۔ کسی بھی قیدی کے علاج معالجے کے لیے حکومت ڈاکٹر کا تعین کرتی ہے، اور پاکستان کے جیل قوانین میں کسی قیدی کو پرائیویٹ ڈاکٹر سے علاج کرانے کی اجازت نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قیدی کے لیے ذاتی معالج کا پریزن رول میں کوئی رول نہیں ہے، تو عدالت نے عمران خان کو ذاتی معالج دینے سے انکار کر دیا۔ تو میرا خیال ہے حاسب کو ڈاکٹر کی نہیں رینجر کی ضرورت ہے۔ حاسب کا اس سے پہلے بھی کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پا رہا تھا، ان کا علاج کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ 6 مہینے وہ ویل چیئر پہ رہے تھے اور ان کو 3-4 ہوائی گولیاں لگی تھیں جو کہ جن کے زخم بھی کہیں موجود نہیں تھے، لیکن وہ ٹانگ پر پلسٹر باندھ کر ویل چیئر پر بیٹھ کر آیا جایا کرتے تھے، تو پھر رینجر نے آ کر ان کو چند منٹوں میں صحت یاب کر دیا تھا۔ تو میرا خیال ہے اس بار بھی آنکھ کے علاج کے لیے رینجر کی خدمات حاصل کرنا پڑے گی، تو رینجر کے جوان تیار ہو جائے کہ ان کی خدمات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب ایک اور بڑا معاملہ ہے عمران خان سے ملاقاتوں کا، تو سپریم کورٹ نے اس حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج اور چیف جسٹس سے ملاقات کی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق سپریم کورٹ کو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹرین کی ایک یادداشت موصول ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی وفد نے زیر حراست عمران خان کی رسائی سے متعلق تحفظات جمع کرائے۔ 30 جنوری کو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹرین نے سپریم کورٹ کے سامنے اجتماع کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے نمائندوں سے ملاقات کی اور عمران خان کے وکیل سلیمان اکرم راجہ کو چیف جسٹس سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ زیر حراست پی ٹی آئی کے قائد تک اہل خانہ کی رسائی پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تحفظات پیش کیے گئے، جو متعلقہ حکام کو بھیج دیے گئے، وہ اس کو ایڈریس کریں گے۔ اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ 1 ہفتے کے بعد باضابطہ جواب نہ آنے پر اپوزیشن کے لوگوں نے 6 فروری کو پھر رابطہ کیا۔ عمران خان تک رسائی کا معاملہ دوبارہ اٹھایا گیا، طبی رپورٹ کی فراہمی سے متعلق تحفظات بھی پیش کیے گئے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ یہ یادداشت دوبارہ متعلقہ انتظامی حکام کو ارسال کر دی گئی ہے اور آئندہ ایسے معاملات کے لیے SOPs جاری کر دیے گئے ہیں۔ متاثرہ فریقین سے رابطے کا باقاعدہ طریقہ کار طے ہے اور جو اس کی ریلیونٹ اتھارٹی ہے اسی سے رجوع کیا جائے۔ تو آسان الفاظ میں سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ اب آپ نے دوبارہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں تکلیف نہیں دینی، ورنہ سائل کو اس کی اوقات کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ یہ انورٹڈ کامہ میں نے ترجمہ کیا، کہا نہیں گیا۔ اس کے علاوہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے متنازع ٹویٹ کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اس کے علاوہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے متنازع ٹویٹ کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواست کی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے اور کیس ٹرانسفر کی درخواست زیر التوا ہونے پر قانونی طور پر فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا۔ تو 24 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے
ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو 17 سال قید کی سزا سنائی تھی، تو اس میں اب ضمانت کی باقاعدہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فیض حمید کے بھائی نجف حمید کو ریلیف مل گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فراڈ کیس میں ان کی گرفتاری روک دی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل نے آئندہ سماعت تک ان کے خلاف کارروائی معطل کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا۔ تو نجف حمید صاحب جو ہے گرفتاری سے بچ گئے ہیں۔ تو خوشی کی ایک خبر یہ کہ پاکستان نے ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ جیت لیا ہے۔ بڑا ہی خوفناک میچ تھا، ہالینڈ سے پاکستان تقریباً یہ میچ ہارنے والا تھا، اور آخری 2 اوور میں پاکستان کو جو رن ریٹ درکار تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور کریز پر فہیم اشرف اور شاہین آفریدی موجود تھے۔ شاہین آفریدی خود کو آل راؤنڈر کہتے ہیں، لیکن اب انہیں اس کلیم سے دستبردار ہونا چاہیے۔ رانا فہیم اشرف نے پاکستان کو ہارا میچ جتا دیا ہے۔ آلموسٹ پاکستانیوں کے دل بیٹھ گئے تھے، کیونکہ یہ جو ورلڈ کپ ہے یہ کوئی اتنا آسان ورلڈ کپ نہیں ہے۔ ہم نے بھارت کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، ان کو بہت بڑا چیلنج دیا ہے، اور انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم بہت طاقتور ہے اور یہ ورلڈ کپ بھی جیت سکتی ہے۔ اب پاکستان نے جو بھارت کے ساتھ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کی پوری دنیا پذیرائی کر رہی تھی۔ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ یہ میچ ہار جاتا تو آج یہ بیانیہ ہوتا کہ پاکستان اس لیے بھارت سے نہیں کھیلا کہ یہ کمزور ٹیم ہے، جو ہالینڈ سے نہیں جیت سکتا وہ انڈیا سے کیا کھیلے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔